السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے زمین و آسمان، چاند سورج، ستارے، پہاڑ، غرض کے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے درود و سلام ہو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کا اس امت کے اوپر بڑی قربانیاں اور ان کا بڑا احسان رہا ہے. عزیزان محترم، آج کے اس جمعے کے اندر مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا عبرتناک انجام، اس تعلق سے آپ کے سامنے لب کشائی کی جائے گی، گفتگو کی جائے گی. عزیزان محترم، ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے افراد بھی، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس امت کے افراد بھی یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگیں گے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے. یہودی اگر انہوں نے احمقانہ کوئی کام کیا ہوگا، احمقانہ کوئی حرکت کی ہوگی، اس امت کے بھی کچھ افراد ایسے ہوں گے احمقانہ کام کریں گے، احمقانہ حرکت کریں گے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا اور کہا کہ اگر یہودیوں نے یہ کہا ہو گوہ ایک جانور ہے جو چھپکلی سے کچھ بڑا ہوتا ہے، گوہ ایک جانور ہے جو چھپکلی سے کیا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور اس کا بل ہوتا ہے، اور اس بل کے اندر وہ گوہ جانور کیا ہے، رہتا ہے. اور گوہ جو جانور ہے وہ بڑا شرارتی جانور ہے. اگر کسی یہودی نے یہ کہا ہو کہ یہ بھی تو ایک گھر ہے، ہمارا بھی ایک گھر ہے، اس گھر میں چلے جانے سے کون سا بڑا نقصان ہوگا، یہ بھی تو گھر ہی ہے، گوہ کا گھر بھی گھر ہی ہے. اگر یہودیوں نے یہ کہا ہے تو اس امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ کوئی گھر سے نکلا ہو اور گھر سے نکل کر جو ہے وہ آفس کا کام کیا ہو اور جو ہے مارکیٹ کے اندر اپنا دکان چلایا ہو. عقل یہ کہتی ہے تم گھر سے نکلے ہو اور گھر سے نکل کر تم مارکیٹ کے اندر کام کرنے کے لیے گئے ہو، آفس کے اندر کام کرنے کے لیے گئے ہو. عقل یہ کہتی ہے کام تمام کر کے اپنے گھر کو واپس آ جاؤ. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گھر تو جانے کے بجائے یہ کہیں گے یہ بھی تو گھر ہے، یہیں پر ٹھہرا جائے، یہیں پر رکا جائے. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مثال قائم کر کے اور یہ مثال بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ امت کے افراد، امت محمدیہ کے لوگ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے، اور اگر انہوں نے احمقانہ حرکت کی تو ان کی پیروی میں یہ بھی احمقانہ حرکت کرے. میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، دنیا کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اسی دنیا میں ہم جی رہے ہیں، مختلف مذہب کے ماننے والے جی رہے ہیں، مختلف فکر و خیالات کے رہنے والے، سوچ رکھنے والے اس دنیا میں جی رہے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، پیغام اصل میں امت مسلمہ سے ہے، سبق دینا اصل میں امت مسلمہ کو ہے، مسلمانوں کو ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں،
آیا ہم شریعت محمدیہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ ہم شریعت محمدیہ کی پوری طور پر پیروی کر رہے ہیں؟ آیا اس پیروی کے اندر نام تو لیول تو امت محمدیہ کا لگا ہوا ہے، کہیں جو ہے اس کے اندر ہم یہود و نصارہ کی تو پیروی نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، معاشرے کے اندر ہم بھی زندگی گزارتے ہیں، سوچتے ہیں، پرکھتے ہیں، یہود و نصارہ کے مشرکین کے افعال تو ہماری زندگیوں کے اندر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر غور کیا جائے، سوچا جائے تو کئی باتیں ایسی ہیں جو یہودیوں کی ہمارے اندر داخل ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، امت محمدیہ کے کہنے والے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن طور و طریقہ ہماری زندگی کے اندر ان کا بھی داخل ہے اور ہم اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کامیابی اصل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے پر ہوگا، مکمل اتباع کرنے پر ہوگا۔ دین شریعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس پر کامل طور پر چلنے پر ہی جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیابی دیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی دیں گے۔ آج دیکھ لیں کتنے مسلمان ہمارے بھائی احمقانہ حرکت کرتے ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے اندر اسلامی لباس کیسا ہے، اسلامی طریقہ کیسا ہے؟ مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے کیا طریقے بتلائے ہیں، کھانے کا کیا طریقہ ہے، پانی پینے کا کیا طریقہ ہے، مشروبات کی چیزیں پینے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا کہ اس امت کے مردوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اس امت کی عورتوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، مردوں کا لباس کیسا رہنا چاہیے، عورتوں کا لباس کیسا رہنا چاہیے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام نہیں دیا؟ اگر ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہم جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کی ریسرچ، دنیا کی تاریخ اور جو ہے دنیا کے تاریخ کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ پیغام کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، اس پیغام کو ہم سننے کی کوشش نہیں کریں گے، اس پیغام کو ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوان طبقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں کے اوپر جو عام طور پر جو عذاب آئے ہیں اور بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قہر اور جو غضب نازل ہوا ہے، میرے بھائی اور بزرگوں، وہ قہر اور غضب جو ہے نافرمانی کرنے کی بنیاد پر آیا ہے، معصیت کرنے کی بنیاد پر آیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہودی لوگ جو ہے عام طور پر راتوں کے اندر ناچ گانا، راتوں کو ایسے ہی ضائع کرنا، وقتوں کو یوں ہی برباد کرنا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ کیا ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ مشغلہ نہیں آ گیا کہ راتوں کو یوں ہی بیکار گزار رہے ہیں، وقتوں کو ضائع کر رہے ہیں اور جو ہے مختلف قسم کی بے حیائیوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی دیر نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، پیغام یہی ہے کہ ہم نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا عبرتناک انجام قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو یوں ہی اس کے کفر و شرک کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے اگر ان میں اصلاح کرنے والے ہوں، نافرمانی کرنے والے بھی ہوں، اصلاح کرنے والے بھی ہوں، اور اصلاح کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے اگر اس فریضے کو انجام دیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے کو تباہی سے بچائے گا، ایسے معاشرے کو ہلاکت سے بچائے گا۔ قرآن مجید سے یہ اشارات ملتی ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، فلاں اگر کوئی برا کام کر رہا ہے، فلاں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو ہمیں اس غلط کام سے طاقت ہے تو اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بھرپور روکنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ ہماری کیا فرمائیں گے؟ حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بستی کو، کسی قوم کو صرف کفر کی وجہ سے، صرف شرک کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا ہے، برباد نہیں کیا ہے۔ کیونکہ اگر کفر و شرک کر رہا ہے، جو ایمان والے ہیں اس کا بدلہ جنت ہے، جو کفر و شرک کرنے والے ہیں اس کو آخرت میں دیکھ لیا جائے گا، اس کے لیے کیا تیار ہے؟ جہنم تیار ہے۔ دنیا کے اندر جو عذاب آتا ہے، دنیا کے اندر جو ہلاکت آتی ہے، یہ کفر و شرک سے بڑھ کر ظلم و تعدی اور اسی طریقے سے قسم قسم کی نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر عذاب آتا ہے۔
ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ نے پچھلی قوموں کے پچھلی امتیوں کے واقعات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو یوں ہی صرف اس وجہ سے ہلاک، ان کے اوپر عذاب نہیں آیا کہ وہ کفر اور شرک کرنے والے تھے، وہ تو تھے ہی، اس کے علاوہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے، وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے تھے، لوگوں سے کچھ لیتے تھے پورا لیتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے ڈنڈی مار کر دیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کی بستیوں سمیت الٹ دیا، ان کو زمین پر پٹخ دیا، ان کو ہلاک کر دیا، ان کو تباہ کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی صرف کفر و شرک کی بنیاد پر ان کو تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ کفر و شرک کے علاوہ ان کے اندر ایک بہت بڑی بے حیائی پائی جا رہی تھی۔ وہ بے حیائی یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ جو ہے اپنی خواہشات کو عورتوں سے پورا کرنے کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، اور ایسی شرمناک حرکتیں ان سے سرزد ہوئی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت نافرمانی کی وجہ سے اس بستی کو ہلاک فرمایا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، قوم صالح ہے، قوم سمود ہیں، اور جو ہے اور اس کے علاوہ جو حضرت ہود علیہ السلام ہیں ان کی قوم ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں۔ ان لوگوں کو جو ہلاک کیا گیا ہے میرے بھائی اور بزرگوں، صرف کفر اور شرک کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کفر شرک کے ساتھ میں طرح طرح کی بے حیائی، طرح طرح کے گناہ ان سے سرزد ہوتے تھے، طرح طرح کی نافرمانیاں ان سے سرزد ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو کیا کرتا تھا؟ نازل فرماتا تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم مقام ایلا میں رہا کرتی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے داؤد علیہ السلام کی قوم کی مقام ایلا میں رہا کرتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے یہ پیغام دیا، داؤد علیہ السلام کی قوم کے لیے جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ ہفتے کے دن شکاری نہ کریں۔ ہفتے کے دن کیا ہے وہ، کیونکہ مقام ایلا جس مقام پر تھا، جس جگہ پر تھا، وہاں پر دریا تھا، سمندر تھا، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کے اندر مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان کے لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے، سنیچر کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کر لو۔ سنیچر کے دن صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ اس دن کسب معاش نہیں کرنا، اس دن کمانا نہیں ہے، اس دن جو ہے کوئی کام تم کو نہیں کرنا ہے، بلکہ اس دن عبادت کے لیے مختص کر لو۔ اس دن عبادت ہی کرو، اس دن دوسرے کام نہ کرو، کوئی کاروبار تجارت وغیرہ نہ کرو۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ جب اس سے منع کیا گیا ہے تو جو ہے وہ لوگ جو ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے ماننے والے تھے کہ بھائی اس سے رک جائیں، بھائی آج منع کیا گیا تو اس سے منع، ماننے والے تھے اس کے نبیوں کی بات کو، کچھ لوگ ماننے والے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ماننے والے نہیں تھے بنی اسرائیل کے اندر۔ اور اللہ کی طرف سے ایک عجیب امتحان یہ تھا کہ عام دنوں کے اندر سمندر میں اتنی مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی جتنی مچھلیاں سنیچر کے دن نظر آتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ یہ امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے کہ یہ امتحان کے اندر ناکام ہو جاتا ہے۔ سنیچر کے دن لوگوں نے دیکھا، ارے یہ کیا بات ہے، آج عبادت کا دن ہے اور مچھلیاں جو ہے اوپر بالکل ایسا کہ ہاتھ سے پکڑ لیا جائے، آسانی سے پکڑ لیا جائے، بہت آسانی سے مچھلیاں پکڑ لی جائے، اس کے اندر کوئی مشقت نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لوگ سوچنے لگے کہ کچھ ہیلا کیا جائے، کچھ ہیلے سے جو ہے اس دن کاروبار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس دن جو ہے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، تو ایسا کیا جائے کہ ان مچھلیوں کے کچھ جو مچھلیاں جو اوپر تیر رہی ہیں ان کو دھاگے سے ان کی دم کو باندھ دیا جائے۔ کچھ ایک شکل اس کی ٹیکنک تھی اس وقت کی، انہوں نے جو ہے اس کو اس طریقے سے مقید کر لیا ان مچھلیوں کو کہ اٹھا کر ان مچھلیوں کو اس دن نہیں لاتے تھے ہفتے کے دن، بلکہ ان کو قید کسی طریقے سے کر دیتے تھے، اور سنیچر کے دن کے بعد جو دن آتا تھا اتوار کا، اس دن جو ہے جو مچھلیوں کو انہوں نے قید کر رکھا تھا، باندھ رکھا تھا، اس کو اٹھا کر وہ لے کر آ جاتے تھے۔ شروع میں تو یہ سلسلہ اور یہ حیلہ چلتا رہا ان لوگوں کا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ نے اس دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا ہے، ہم نے پکڑا کہاں ہے، ہم نے تو صرف تھوڑی سی حرکت کی ہے، اور ہم نے پکڑا کب ہے؟ اتوار کے دن پکڑا ہے۔ شروع کے دنوں کے اندر جو ہے بنی اسرائیل کے کچھ ایسے ہیلے وہ کرنے لگے، کچھ ایسی جب سنیچر آتا تھا ایسی تدبیریں وہ کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہوتے مال ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ آیا تو اور آ جائے، اور بھی آ گیا تو آتا
ہی رہے، کبھی ختم نہ ہو۔ ایک انسان کی ایک لالچ ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر، اگر کسی انسان کو پوری دنیا کی دولت مل جائے تو وہ سوچے گا کہ اس دنیا کے برابر اور ایک دنیا مل جائے، فرمایا گیا کہ اور ایک دنیا بھی مل جائے گا تو جو ہے وہ اور کی تمنا کرے گا، اس کا جو ہے دل کبھی بھرنے والا نہیں ہے، اس کی خواہش کبھی بھرنے والی نہیں ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل شروع میں ہیلا کرنے لگے سنیچر کے دن کے تعلق سے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کھلم کھلا سنیچر کے دن وہ مچھلیاں پکڑنا کیا کر دیا، شروع کر دیا، اور مچھلیوں کا وہ شکار کرنے لگے۔ اللہ کی طرف سے منع کیا گیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے کہ مچھلی شکاری سنیچر کے دن یہودیوں کو کرنا نہیں ہے، بنی اسرائیل کو کرنا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، وہ اللہ کی بات کو انہوں نے نہیں مانا، اللہ کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ جو ہے تمہیں میں سے تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، یعنی ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے مچھلیاں پکڑی ہیں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر ہو جا، تو وہ لوگ ذلیل بندر بن گئے، وہ لوگ کیا ہو گئے، ذلیل بندر بن گئے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کا قہر نافرمانیوں پر نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نافرمانیوں پر نازل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے مطیع بن کر، اللہ کی فرمانبرداری کر کے اور اللہ کی اطاعت شعاری کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، ورنہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہوگا، اللہ کی طرف سے ہلاکت آ جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، نافرمانیوں سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اس بستی کے اندر ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے، اور جو ہے جب ماننے والوں نے دیکھا کہ بھائی کچھ لوگ جو نہ ماننے والے تھے ان کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں اور جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی، تو جو ہے بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے جو اللہ کو ماننے والے تھے ان لوگوں کو جا کر دیکھا تو دیکھا کہ جو ہے ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں اور ان کا چہرہ جو ہے کیا بن گیا ہے، بندر جیسا بن گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا، قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے اس نافرمانی کرنے والوں کے اندر جوان بھی تھے، اس نافرمانی کرنے والوں کے اندر بوڑھے بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کو بندر کی شکل میں کر دیا اور بوڑھوں کو خنزیر اور سور کی شکل میں کر دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اللہ کا قہر نافرمانی کی بنیاد پر ان کے اوپر نازل ہوا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر کچھ بندر نظر آیا، اور کچھ بندر نظر آیا تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بندر ہمیں نظر آ رہے ہیں کیا یہ یہودی لوگ ہیں، کیا یہ یہودیوں کی نسل چل رہی ہے جو بندر ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ پیغام دیا کہ نہیں، بندر تو یہودیوں کی شرارت سے پہلے سے بھی بندر تھے اور قیامت تک بھی بندر رہیں گے، یہ وہ لوگ نہیں ہے، یہ ان کی نسل نہیں، تو اللہ کی مخلوق ہے۔ ان کی شکل کو بندروں کی شکل سے اور ان کے بعض بوڑھوں کی شکل کو خنزیر کی شکل سے اس وقت تک کر دیا گیا تھا جب انہوں نے نافرمانی کی تھی، اور نافرمانی کرنے والوں کو جو سزا دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نشانیوں کو باقی نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نشانیوں کو جو ہے قائم رکھا جائے، اس کے وجود کو باقی رکھا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے 3 دن تک وہ بندر بنے رہے، 3 دن تک وہ خنزیر بنے رہے، 3 دن کے بعد وہ سب کے سب جو ہے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ دنیا سے ختم ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ ان کی نسل نہیں ہے، یہ تو بندر اللہ کی کیا ہے، مخلوق ہے، لیکن نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن کے بارے میں جو پیغام دیا اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندر جیسا بنا دیا، ان کے بوڑھوں کی شکلوں کو خنزیر جیسا بنا دیا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آگے اللہ خود پیغام دیتا ہے، بیان کرتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ بنی اسرائیل جو بندر بنا دیے گئے ہیں، جو خنزیر بنا دیے گئے ہیں، ان کا جو واقعہ ہے ہم نے اس واقعے کو نصیحت کی چیز بنایا اور عبرت کی چیز بنایا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہم نے کیا کیا ہے، اس کو نصیحت اور عبرت کی چیز بنایا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔
کہ جو ہے اس زمانے کے اندر بھی جو نافرمان تھے ان لوگوں کے لیے بھی یہ چیز عبرت کی چیز تھی، اور جو ہے اس زمانے کے اندر بھی جو ہے جو فرما بردار تھے ان لوگوں کے لیے بھی یہ چیزیں نصیحت کی چیز تھی۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العزت یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس امت کے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے بھی اس واقعے کے اندر نصیحت ہے، اس واقعے کے اندر عبرتیں ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو نافرمانیاں کر رہے ہیں اور جو اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جو حد سے تجاوز کر رہے ہیں، جو شریعت اسلامی کے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور جو دین پر چلنے کے بجائے خواہشات پر چل رہے ہیں، منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں بنی اسرائیل سے اس واقعے کے اندر عبرت لینی چاہیے۔ اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرتے زندگی گزارو گے اور اللہ کے جو ہے احکام کو توڑتے ہوئے زندگی گزارو گے، اس کے اندر عبرت ہے تمہارے لیے۔ اگر تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرو گے، تم پر بھی کیا ہے؟ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس واقعے کے اندر بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر متقین کے لیے نصیحت ہے۔ متقین کے لیے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اس کے اندر نصیحت ہے کہ دیکھو تم متقی ہو، اسی پر قائم رہو، تقوی کے مطابق کی زندگی گزارتے رہو، تقوی کے مطابق کی زندگی کو ڈھالتے رہو۔ اگر تم اس سے کراس ہو جاؤ گے، نافرمانی کر لو گے، تو جو ہے تمہارے اوپر بھی کیا آ سکتا ہے؟ ہلاکت آ سکتا ہے، تباہی آ سکتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کی اس واقعے کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو ہے اس بنی اسرائیل کی، ان یہودیوں کی تم پیروی نہ کرو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، امت مسلمہ کے افراد اکثریت ایسی ہے جو غیروں کی نقالی کرنے میں، یہود و نصارہ کی نقالی کرنے میں پیش ہیں، آگے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا اور کامل مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے، غیروں کی جو نقالی ہمارے اندر آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جو ہے وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں ہنود، وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں ہنود۔ آج کا یہ مسلمان یہ ایسے ہیں، اگر ان کو دیکھ لے تو یہود تو شرمائے یہود، یعنی ہمارے کرتوت کو یہودی لوگ دیکھ لے تو ہمارے کرتوت کی وجہ سے وہ بھی شرمانے لگے کہ یہ ہمارے طور کو، ہمارے طریقوں کو کیا ہے؟ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، وقت ہو چکا ہے۔ آخر میں یہ پیغام خاص طور پر ان نوجوانوں کو دوں گا کہ آپ جو بال بناتے ہیں، آپ جو کٹنگ کراتے ہیں، ہم شریعت محمدی کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہیں، یہ طور و طریقہ جو ہے اسٹائل ہم بنا رکھے ہیں، بتائیے کسی حدیث سے تحقیق کر کے کہ یہ اللہ کے رسول سے یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں؟ یہ ہم نے اپنی شکل، اپنا حلیہ، اپنی کٹنگ کیسا ہم نے بنا لیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اپنے بالوں کو، اپنی کٹنگ کو ان نہج پر نہ بنائیں جو یہود و نصارہ کا تھا۔ یہ بھی ایک طرح کی نافرمانی ہوگی اللہ کی نظر میں، اور جب نافرمانی ہوگی تو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ آخر میں یہ پیغام میں اس لیے دے رہا ہوں خاص طور پر کہ آج کل اکثر نوجوانوں میں بھی ایسا نہیں بالکل جاہل نوجوان ہے، نہیں، پڑھا لکھا نوجوان اور جو ہے تعلیم یافتہ نوجوان جاننے کے باوجود ایسے طریقے کی کٹنگ کرنا، ایسے طریقے کے بال بنانا جو اسلام اس کو پسند نہ کرتا ہو اور جو ہے اسلام کے طریقے کے خلاف ہو، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں بتائیے ایسی نافرمانی پر اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی یا اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب ہم پر نازل ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہر چیز میں، کھانے سے لے کر، پینے سے لے کر، اٹھنے سے لے کر، بیٹھنے سے لے کر، زندگی کے تمام روزمرہ کی جو زندگی ہے، ہر چیز کے اندر ہمیں شریعت کی پیروی کرنی ہوگی کہ آخر اللہ کا حکم اس معاملے کے اندر کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس معاملے کے اندر کیا ہے۔ اگر جانتے نہیں ہیں، جاننے والوں سے پوچھ لیں، اگر آپ نہیں جانتے ہیں ان سے پوچھ لیں، ان کی تحقیق کر لیں، اپنی من کی زندگی گزار کر، اپنی خواہش کی زندگی گزاریں گے۔ میں جو چاہے جیسے چاہے زندگی گزار لوں، میرا کون کیا کر سکتا ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، اس سوچ اور اس فہم کے مطابق اگر زندگی گزاریں
گزاریں گے تو اللہ کی جو ہے ہمارے اوپر غضب نازل ہوگا، اور جو ہے اللہ کی مدد ہم کرتے رہیں گے، اللہ کی مدد ہم پر نازل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو جو ہے یہود و نصارہ کے نقش قدم سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو دین اسلام پر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لا کر دیے ہیں، جو قانون وہ بتلائے ہیں زندگی گزارنے کے، اس قانون اور اس طریقے کے مطابق اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سچا پکا مسلمان بنائے، اسلام پر جینے کی اور اللہ اسلام ہی پر مرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔